بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کا جو باقی حصہ رہ گیا تھا تفسیر کا انشاءاللہ وہ بیان کروں گا، اور رکوع نمبر 9 بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور البتہ تحقیق تم لوگ جانتے ہو ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تم میں اعتدال سے تجاوز کیا۔ ترجمہ تو ہو چکا ہے، لفظی ترجمہ ہفتے کے دن کے بارے میں، لہذا ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ تم بندر ذلیل ہو کے بندر بن جاؤ۔ یہ واقعہ ہوا ہے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ بنی اسرائیل پہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ پابندی لگائی تھی کہ تم ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے، اور ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس دن تھا، اور آج بھی یہودی اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں سنڈے ہے، مسلمانوں کے ہاں فرائیڈے ہے، اور جیوز کے ہاں وہ سیٹرڈے ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یوم تأتیہم حیتانہم شرعاً، مچھلیاں جو ہے نا بڑی تعداد میں ہفتے کے دن آیا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ نے آزمایا تھا ان کو کہ میرے احکام کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اب یہ پریشان ہونے لگے، یار اتوار ہفتے کو جتنی مچھلیاں آتی ہیں اتنی تو بعد میں نہیں آتی ہیں۔ تو ان میں ہوس پیدا ہوئی، یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بھئی اتنی اللہ نے رزق کی چیزیں دی ہیں وہ کھا لو اور یہ اللہ کا حکم پورا کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جی پھر ایک ہیلا بنایا انہوں نے کہ جال لگا کر اس میں وہ کیا کرتے تھے، مچھلیاں ہفتے کو پھنس جاتی تھیں اور اتوار کو نکال لیا کرتے تھے۔ تو یہ کام جب انہوں نے شروع کیا تو ان میں جو کچھ نیک لوگ تھے، یعنی 3 حصوں میں یہ تقسیم ہو گئے تھے۔ کچھ تو لوگ نیوٹرل ہو کے بالکل دور ہو گئے کہ بھئی ہم ایسا نہ ہو عذاب آئے تو ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا، ان کو روکنا شروع کر دیا کہ بھئی تم یہ غلط کر رہے ہو۔ تو جو روکنے والے تھے نا ان لوگوں نے کہا، جو روک نہیں رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تم ان لوگوں کو کیوں تبلیغ کر رہے ہو جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو قوم کی اکثریت تو ایسے ہی نالائق تھی۔ تو تبلیغ کرنے والوں نے کہا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم پر یعنی ان پر حجت تمام ہو جائے اور ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ اللہ ہم تو خود بھی بچے اور ہم نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ یعنی ہمیں اگرچہ امید ہے کہ یہ مانیں گے نہیں، لیکن ہم نے اس لیے یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، جو تبلیغ کرنے والے تھے ان کو تو بچا لیا، اور جو شکار کر رہے تھے ان کو ایسا سخت عذاب آیا ہے کہ رات کو جب وہ سوئے ہیں تو صبح جب اٹھے ہیں تو ان کی شکلیں بندروں کی اور خنزیر کی بن چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ تو یہاں تو اللہ نے بندر کا ذکر کیا کہ بندر بن گئے تھے، دوسرے مقام پہ خنزیر کا بھی ذکر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ 3 دن تک یہ اسی طرح ذلت کے ساتھ گھومتے رہے ہیں، اس کے بعد اللہ نے ان سب جو بندر اور خنزیر بنے تھے ان سب کو موت دے دی۔ یعنی یہ اس لیے کہ یہ جو آج بندر اور خنزیر نظر آتے ہیں ان کا ان کی نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی خنزیر ہیں جو بنی اسرائیل کو بنایا گیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ خنزیر اور یہ بندر بالکل الگ نسل ہے، اور وہ بطور سزا کے بنے تھے، اور 3 دن کے بعد اللہ نے ان سب کو مار دیا تھا۔ تو پچھلی امتوں میں یہ عذاب آیا کرتے تھے کہ شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اس امت کے لیے کہ ان پر کوئی ایسا عمومی عذاب نہ آئے کہ شکلیں مسخ ہونا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس سزا کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس زمانے میں موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آئے ہیں۔ تو بعد میں جو آئے ان کو ظاہر ہے علم ہوتا رہا کہ ماضی میں ایسا واقعہ ہوا ہے، تو جب وہ سنتے تھے تو ان کو جن کو عبرت ہونی تھی ان کو عبرت ہوئی، جن کو نہیں ہونی تھی ان کو عبرت نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ نے اس کو عبرت کا واقعہ بنایا، اور ہمارے لیے بھی اللہ نے اس کو عبرت کا واقعہ بنایا کہ اللہ کی نافرمانی یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں علمی نکتے کی۔ علم میں انسان کے جب عمق اور گہرائی نہیں ہوتی نا تو وہ احادیث اور قرآن کے سرسری الفاظ کو دیکھ کے ہر جگہ فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خوب یاد رکھیں، جب تک آپ کے پاس کسی بھی چیز کا پراپر علم نہ ہو آپ فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہیں۔ میں نے ایک پروگرام دیکھا، اس میں ایک اسکالر بیٹھے ہوئے، فقہا نے بعض چیزوں کے ہیلے بیان کیے ہیں، جیسے سود سے بچنے کا ایک ہیلا ہے جو اسلامک بینکنگ وغیرہ میں اختیار کیا جاتا ہے، یا اور بہت سارے مختلف قسم کے ہیلے فقہا بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کر لو تو الفاظ بھی ادا ہو جائیں گے، جیسے طلاق کے بچنے کے ہیلے بتائے جاتے ہیں۔
ہم ایک ہیلا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر قسم اٹھائی کہ بیوی کے بارے میں قسم اٹھائی کہ تم اگر اپنی ماں کے گھر گئی تو تمہیں 3 طلاقیں. اب ظاہر ہے ماں کے گھر جائے گی تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اور ماں کے گھر جانے سے روکنا ٹھیک بھی نہیں ہے. تو ہم تدبیر بتاتے ہیں، بھائی 1 طلاق دے دو، اور جب نکاح یعنی عدت ختم ہو جائے گی تو یہ آپ کی بیوی رہے گی نہیں. اس کے بعد جب یہ اپنی ماں کے گھر جائے گی تو چونکہ یہ بیوی نہیں ہے تو باقی 2 طلاقیں واقعی نہیں ہوں گی. لہذا جب اور قسم پوری ہو جائے گی گھر جانے کے بعد، لہذا اس کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کر لو تو آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا، اور بیوی اب ماں کے گھر بھی جاتی رہے گی. اس طرح کے ہیلے فقہا نے بہت لکھے ہیں. تو اب کیا ہے کہ زکوٰۃ کا ہیلا تملیک، کہ آپ بعض دفعہ یتیموں کے لیے کوئی تعمیری کام کرنا چاہتے ہو اور زکوٰۃ تعمیر پہ لگتی نہیں ہے، تو آپ زکوٰۃ کسی غریب کو مالک بنا دیتے ہو، اور وہ غریب اپنی مرضی سے پھر یتیم خانہ کھول دیتا ہے، تو یہ جائز ہے. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ جس کو مالک بنایا ہے وہ واقعی مالک بناؤ، اس کو یہ پورا حق حاصل ہو کہ وہ پیسے لے کے کھا بھی سکتا ہے، اس کی مرضی یتیم خانہ بنائے نہ بنائے، اور کھا بھی سکتا ہے وہ. لیکن چونکہ عملاً ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے منع کیا جاتا ہے اس ہیلے سے، کہ بھائی وہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے کہ اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں، مالک بنایا جا رہا ہے، اور اب وہ اپنی مرضی سے یتیم خانہ بنا رہا ہے، تو وہ مرضی سے نہیں بنا رہا ہوتا، وہ دباؤ میں آ کے بنا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس ہیلے سے منع کیا جاتا ہے. لیکن اگر کہیں حقیقت میں ایسا ہو، وہ اپنی خوشی سے بنا رہا ہو، تو یہ بالکل جائز ہے. تو اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو آج کل کے جو نئے پروفیسر ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں وہ فقہا کا بڑا ریکارڈ لگاتے ہیں، بھائی انہوں نے وہ ہیلے تو اسلام میں حرام ہیں. اور ایک میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک مشہور اسکالر ہیں، ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، وہ بھی اس طرح کا کوئی خطاب کر رہے تھے کہ ایک ہیلے کا بتا رہے تھے، یہ فقہا نے بیان کیا ہے، یہ سب یہ فقہ شقہ کچھ نہیں ہوتا، یہ بنی اسرائیل نے بھی ہیلا کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا. تو ایسے ہی کسی ایک بندے سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے یہ دلیل دی کہ دیکھو بنی اسرائیل نے ہیلا کیا تھا کہ جال لگا دیا ہفتے کو اور نکالا اتوار کے دن، تو انہوں نے کہا ہم شکار تو اتوار کو کر رہے ہیں نا. تو یاد رکھیں ہیلے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز. جائز ہیلا وہ ہے جس سے شریعت کا حکم تبدیل نہیں ہو رہا، بلکہ شریعت ہی کے حکم کو فالو کرنے کے لیے آپ وہ ہیلا اختیار کر رہے ہیں. اور حرام ہیلا وہ ہوتا ہے جس سے شریعت کے حکم اور اس کے مقاصد فوت ہو رہے ہوتے ہیں. تو اور دونوں ہیلوں کا قرآن میں ذکر ہے. اب ہمیں ایک اور ہیلے کا ملتا ہے قرآن مجید میں ذکر، کہ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تھے، سورہ صاد میں یا سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے کہ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو انہوں نے یہ قسم اٹھائی کہ میں جب مجھے شفا ملے گی تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا. اصل میں ان کی زوجہ بڑی خدمت گزار تھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کر رہی تھیں. تو لیکن یہ کہ انسان بیماری میں ظاہر ہے تھوڑا سا اس میں غصہ جلدی آ جاتا ہے، تو بیوی سے خدمت میں کچھ کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت غصہ آیا. غصے میں کہا میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا میں. اب جب ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو ان کو فکر ہوئی، یہ قرآن میں ہے کہ ان کو فکر ہوئی کہ میری اتنی فرما بردار بیوی، میں اس کو 100 کوڑے کیسے مار دوں، اور کیوں ماروں میں اس بیچاری کو 100 کوڑے، اور اگر قسم نہیں پوری کرتا تو پھر قسم پورا کرنا بھی ضروری ہے ورنہ اس کا کفارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھئی 100 کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک 100 ڈنڈیاں مارنے کا کہا تھا نا آپ نے، ڈنڈیاں، تو اس میں یہ کہ ایک جھاڑو بناؤ، اس میں 100 تنکے ہوں، وہ ڈنڈیاں ہی ہیں، تو ایک دفعہ مار دو بس، وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے 100 کوڑے بھی لگ جائیں گے اور قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو یہ بھی تو ہیلا ہے نا، یہ اللہ نے بتایا. تو یہ ہیلا شریعت کے حکم کو فالو کرنے کے لیے تھا، کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا بیویوں کو بلا وجہ کوڑے مارے جائیں، اور خاص طور پر ایسی زوجہ جو خدمت گزار ہو. تو اسی طرح یاد رکھیں اگر کوئی ہیلا اختیار کرتا ہے، کسی کو پیسے دے کے مالک بناتا ہے تاکہ وہ یتیم خانہ کھولے، تو اس سے زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، یتیم خانہ بھی کھل رہا ہے، تو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا غریبوں کا. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ واقعی مالک بن رہا ہو، واقعی اس کو پورا رائٹ ہو کہ وہ کھا بھی سکتا ہو اور کچھ بھی کر سکتا ہو، تو وہ اپنی خوشی سے بنا دے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس طرح کے ہیلے، سود سے بچنے کے ہیلے ہوتے ہیں بعض دفعہ، کہ یہ بھی احادیث میں ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال آئے، انہوں نے جو بیکار کھجوریں تھیں وہ دے کر اچھی کھجوریں لی کم، یا اس کے الٹ معاملہ کیا کہ اچھی کھجوریں کم دے کے جو ذرا خشک کھجوریں ہوتی ہیں، پرانی کھجوریں ہوتی ہیں، وہ زیادہ مقدار میں لے لی. اب کھجور کا کھجور سے جب تبادلہ ہوگا تو برابری ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو منع کیا اور حکم دیا کہ بھائی ایسا کرو کہ سستی بیچو یہ پرانی کھجوریں،
یعنی درہم کے بدلے میں بیچو، جب جو پیسے آئیں گے ان سے اچھی والی کھجوریں خرید لو جو یقیناً کوانٹٹی میں کم ہوں گی، تو رزلٹ سیم ہوگا مگر سود سے بچ جاؤ گے۔ تو اس طرح کے ہیلے اختیار جو کیے جاتے ہیں جس میں انسان ربا سے، سود سے بچ جاتا ہے، تو وہ بالکل جائز ہیں۔ اس میں بھی آج کل لوگ مضمون لکھ رہے ہیں اخباروں میں، لمبے لمبے کان، ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہے۔ جب انسان پراپر طریقے سے علم حاصل کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہیلے، کون سے ہیلے جائز ہیں، کون سے ہیلے ناجائز ہیں۔ ہر ہیلے پہ بنی اسرائیل کے ہیلے والا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم گائے ذبح کرو۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس واقعے کا بھی جو حصہ بعد میں ہے اللہ نے وہ پہلے ذکر کیا، جو پہلے تھا وہ بعد میں ذکر کیا۔ اگلے رکوع میں اس واقعے کا ابتدائی حصہ آ رہا ہے اور اس رکوع میں اس واقعے کا دوسرا حصہ آ رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ قرآن میں واقعات میں ترتیب نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن اس واقعے سے ملنے والے سبق کو فوکس کر رہا ہے، اس واقعے کی ترتیب کو کہانی کے طور پر نہیں بیان کر رہا۔ تو یہاں بھی اصل میں یہ ہوا، یہ تھا پورا واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا، اس کو اس ایک آدمی کی بیٹی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، نکاح کا پیغام بھیجا، تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو اس نے، غیرت تو نہیں کہنی چاہیے، بے غیرتی کہنی چاہیے اس نے جناب اس کے والد کو قتل کر دیا، اور یہ چپکے سے قتل کیا۔ اب وہ قوم کا ایک اچھا آدمی تھا، معزز آدمی تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا قاتل کدھر ہے۔ تو بڑے پھڈے شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر کہ میں ایک معجزہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا، یہ بھی پتہ چل جائے۔ تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے جب ذبح ہوگی تو اس گائے کے اس ایک حصے کو نا، گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے جو مقتول ہے، جس کا قتل ہوا ہے، اس کو مارا جائے گا۔ تو اللہ اپنی قدرت سے اس مقتول کو زندہ کر دے گا اور مقتول خود اٹھ کے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو یہ ایک بڑا، یعنی ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا، اور اس میں بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ بنی اسرائیل کو کھلی آنکھوں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، ورنہ گائے کا گوشت مردے پہ لگاؤ تو اس میں کیا اس میں کون سا کوئی سائنٹیفک کوئی لاجیکل بات ہے کہ جس سے مردہ زندہ ہو، کوئی اس کی سائنٹیفک لاجک تو نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت سے کرے گا۔ اور گائے، یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت قاتل کے لگاؤ؟ اس کی حکمت بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس زمانے میں گائے کی پرستش ہوتی ہو، اور اس کے دو قرائن ہیں، ان علماء کی بات کے مضبوط ہونے کی دو یعنی قرائن ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بڑی جاندار ہے۔ نمبر ایک، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم ایک ایسی گزری ہے ماضی میں جو گائے کو معبود سمجھا کرتے تھے، اور یہ اسی کے اثرات ہیں ہندوؤں میں جو گائے کی پرستش ہو رہی ہے۔ اور اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں تو پیچھے بنی اسرائیل نے گائے کا بچھڑا بنا کے سونے کا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، حالانکہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی عام طور پہ نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے دور میں گائے کی پوجا پاٹ کا کوئی نظام رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عین ممکن ہے کہ یہ حکمت ہو اس میں کہ یہ چونکہ ایسی قوم میں رہے ہیں جہاں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، تو ان کے دل میں توحید کو راسخ کرنے کے لیے ان سے گائے ذبح کروائی جائے، کیونکہ عملی طور پر تو یہ ایک خدا کے قائل ہو گئے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ لیکن آپ خود سوچیں نا، جب کوئی جیسے کوئی ہندو ہمیشہ گائے کی عبادت کرتا رہا ہو، اب اگر وہ اسلام قبول بھی کرے گا تو اس کے لاشعور میں گائے کا کچھ نہ کچھ تقدس بیٹھ جائے گا، اور اب اس سے آپ بکری ذبح کرنے کا کہیں کر دے گا وہ، اور اس سے آپ کہیں کہ اونٹ نہر کرو کر دے گا، لیکن جب گائے پہ چھری پھیرنے کی بات آئے گی تو سوچیں کہ ساری زندگی جس کی عبادت کی ہو تو چھری پھیرتے ہوئے تھوڑا سا وہ ڈرے گا، ایک لاشعور میں ہوتا ہے انسان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عین ممکن ہے، میں عین ممکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن علماء کا قول ہے جس کی تائید ہوتی ہے ان چیزوں سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گائے کی جو معبود ہونے کا تصور ہے اس کو بالکل کھرچ کے نکالنے کے لیے کہ بھئی گائے بالکل ایسے ہی ایک جانور ہے جیسے بکری ہے، جیسے دمبا ہے،
جب چاہتے ہو کاٹ کے کھا جاتے ہو. تو یہ بھی ایک ایسا جانور ہے, دودھ لو, جب دودھ دینا ختم کر دے کاٹ کے کھا جاؤ اس کو. ویسے کسی کو اپنی گائے سے محبت ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ اس میں نہ کاٹ کے کھائے. ویسے جب ہم جانور پالتے ہیں محبت ہو جاتی ہے تو وہ تو بلی سے بھی ہو سکتی ہے, کتے سے بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو, اور بکری سے بھی ہو جاتی ہے, اس میں گائے کی تو کوئی خاصیت نہیں ہے نا, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی گائے کو مقدس سمجھ کے نہ کاٹنا یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلافی ہے, اس میں شرک کا شائبہ ہے. تو اس لیے بنی اسرائیل سے حکم دیا گیا گائے کاٹو. گائے جب کاٹو گے تو ان کے دل میں گائے کا تقدس نکلے گا, تو عین ممکن ہے. تو اب یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو. تو اب ایک دم نا, چونکہ شرک سے مانوس ہو چکے تھے, گائے کو بچھڑا بنا کے عبادت بھی کر چکے تھے, اور فرعونیوں میں بھی ایسے گائے کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے, ان کے ساتھ رہ کے کچھ نہ کچھ تقدس آ گیا تھا گائے کا. تو ایک دم ان کو دماغ میں خیال آیا اور کہنے لگے اے موسیٰ اتتخذونہ ہزوا, کہ آپ ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں, کیسی عجیب عجیب باتوں کا آپ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں. حالانکہ جو پیغمبر کو مانتا ہے وہ پیغمبر کے حکم کے آگے چون و چرا نہیں کرتا. یہ بالکل اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی بقرعید کے دن گائے بکرے کاٹنے کا حکم دیا, تو صحابہ کرام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جانور کاٹنے کا حکم دیا, انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیسی بات کا حکم دے رہے ہیں آپ, بلکہ فوراً بڑھ چڑھ کے انہوں نے قربانی کرنا شروع کر دی. تو یہ فرق تھا صحابہ میں اور بنی اسرائیل میں. تو ہم بھی اگر اپنے آپ کو کامل مومن بنانا چاہتے ہیں تو صحابہ کے راستے پہ چلنا پڑے گا. بقرعید میں اللہ نے حکم دیا جانور کاٹو, ہم کاٹ دیں گے, اس لیے کہ پیدا اللہ نے کیا. اور جو لبرلز ہوتے ہیں نام نہاد لبرل, وہ چون و چرا کرتے رہتے ہیں, یار اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو, اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو, اتنے پیسے سے کسی یتیم کی تعلیم کا انتظام کر لو, جس پیسوں سے تم بیل لے کر آؤ گے, تو وہ کرتے رہتے ہیں ایسی باتیں. تو بنی اسرائیل بھی کہنے لگے اتتخذونہ ہزوا, یہ کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں آپ, نماز کا حکم دیں, روزے کا حکم دیں, سمجھ میں آتا ہے, گائے کاٹنا کیا ہے. تو اتتخذونہ ہزوا, کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو غضب آیا کہ میری قوم کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جہالت والی بات کروں. میں پیغمبر ہو کے تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اور اس میں سنجیدہ نہ ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب بنی اسرائیل کو یقین آ گیا بھائی یہ تو واقعی آرڈر ہے. قالوا, تو بنی اسرائیل کہنے لگے, اب لیت و لال سے کام لینے لگے. جب انسان نے کسی حکم کو پورا نہیں کرنا ہوتا نا تو وہ 100 سوالات آگے شروع کر دیتا ہے. وہ سوالات شروع کر دیے کیونکہ تکلیف ہو رہی تھی گائے کاٹتے ہوئے. تو کہنے لگے ادعو لنا ربک, اپنے رب سے پوچھئے, یبین لنا, ہمیں بتائے, ما ہیا, کون سی گائے بھائی, گایوں کی تو درجنوں قسمیں ہیں. حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا, حدیث میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل اتنے سوالات نہ پوچھتے نا تو جو گائے کاٹ دیتے اللہ قبول کر لیتا, جو مل جاتی کاٹ دیتے. خود پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں. ما ہی کیڑی گائے, قال انہ یقول انہا بقرۃ, جب آپ پابندیاں لگوائیں گے تو پھر اللہ بھی لگائے گا پابندی آپ کے اوپر. تبھی قرآن میں آتا ہے نا دوسرے مقام پہ, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, اے ایمان والو ایسے سوالات مت پوچھا کرو کہ اگر ان کا تمہیں جواب مل جائے تو تم اور پریشان ہو جاؤ. تو جتنا اللہ نے مبہم جو چیز رکھی ہے نا اس کو مبہم ہی رہنے دو. تبھی علماء نے اسی سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ہدیہ دیتا ہے یا آپ کی دعوت کرتا ہے تو آپ اس سے خود سے نہ پوچھیں کہ تمہارا ذریعہ آمدن کیا ہے. مسلمان ہیں, اچھا گمان رکھیں, حلال ہی کماتا ہوگا, جائیں کھا پی کے پتلی گلی سے نکل لیں. خام خواہ میں تفتیش کرنا, بھائی آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ مجھے کوفتے کھلا رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے خریدے, کتنے کے خریدے. تو پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں نہ لگوائیں. ہاں کسی سے لانگ ٹرم کوئی معاہدہ ہو اور طویل تجارت کرنی ہے یا کہیں رشتہ بھیجنا ہے تو اس میں پھر یہ پہلے سے پوچھ لیں کہ آپ کی ارننگ کیا ہے. اس لیے کہ اگر بعد میں آپ کی وہاں شادی ہو جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو شراب خانہ ہے, تو پھر آپ ساری زندگی کیسے اجتناب کرو گے. یعنی پھر تو کیونکہ وہاں بہت لمبا معاملہ ہے نا آپ کا, آج نہیں تو کل تو پتہ چل ہی جائے گا. تو جو چیز کل پتہ چلنی ہے تو انسان پھر پہلے سے پوچھ لے. لیکن اگر کبھی کبھار لوگوں سے معاملات ہیں, کوئی آپ سے خرید و فروخت کر رہا ہے کچھ, تو پھر اس سے پوچھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, کیونکہ سوال پوچھ کے اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالیں. ہاں ضروری علم حاصل کرنا بہرحال ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا ما ہی کیڑی گائے, وہ بنی اسرائیل نے کہا ما ہی کیڑی گائے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر,
وہ نہ تو معمر گائے ہو نہ بالکل بچی ہو، درمیانی ایج کی گائے ہونی چاہیے، بالکل درمیان میں. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. اور پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہہ دیا اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کر گزرو، مزید سوالات نہ پوچھو، بس درمیانی عمر کی گائے کاٹ دو. نہیں جی، ان کو بھی کوئی تکلیف تھی. قالوا ادع لنا ربک، اللہ سے پوچھئے، یبین لنا، ہمیں بتائے وہ، ما لونہا، کلر کیسا ہونا چاہیے. گائے تو کالی بھی ہوتی ہے، سفید بھی ہوتی ہے، لال بھی ہوتی ہے، کلر ذرا ڈیفائن ہو جائے تو ذرا ہمیں ذرا تسلی ہو جائے گی. قال انہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا، دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو چاہے کلر، لیکن اللہ نے بھی ان کو سزا دی کہ جب پوچھ رہے ہو تو پھر یہ والا کلر ہونا چاہیے. انہ یقول انہا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو، بقرۃ صفرا، زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونہا، چمکتا ہوا زرد رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے. اب لاؤ ایسی گائے. لیکن ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی تھی، تو کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ سے پوچھیں کیڑی گائے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کے معاملے میں ہم ابھی بھی کنفیوز ہیں، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. لیکن ایک جملہ ان کی زبان سے اس دفعہ اچھا نکل گیا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ، اللہ نے چاہا تو اب ہمیں پتہ چل جائے گا. حدیث میں آتا ہے یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت تھی کہ اگلے سوال کے جواب ملنے پر انہوں نے گائے ذبح کر دی. اگر انشاءاللہ نہ کہتے نا تو ان پر اللہ کا عذاب آتا، کیونکہ اگلے سوال کا جواب بھی ان کو ملتا، اس کے بعد بھی یہ نہ کرتے، پھر وہ اور سوال پوچھتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا کہ تم نے کرنا نہیں ہے، حجت بازی کرنی ہے بس تم نے. تو اس لیے انہوں نے اس دفعہ کہہ دیا انشاءاللہ. انہوں ڈر رہے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تھپڑ نہ لگا دیں، جیسے وہ قبطی کو تھپڑ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، تو جو پوچھنے گیا ہوگا قوم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس کو بھی تو ڈر لگ رہا ہوگا کہ اب تیسرے سوال پہ کہیں حضرت موسیٰ کا چانٹا نہ آ جائے. تو اس لیے اس نے کہا اے موسیٰ آپ بس اب ایک بات رہ گئی ہے وہ بتا دیں، اور انشاءاللہ اب ہمیں پتہ چل جائے گا کون سی گائے. یعنی اللہ نے چاہا تو مزید سوال پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی. قال انہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول، ایسی گائے نہیں جو مسخر ہو، یعنی ہل چلاتی ہو، تثیر الارض، جو زمین میں ہل جوتتی ہو، کیونکہ وہ اس گائے کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے نا. جو بیچاری گائے دیکھیں نا جو ہلوں میں ہوتی ہیں، ایسی ہڈیوں کا انچر پنچر ڈھیلا ہو چکا ہوتا ہے ان کا. ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتیوں کو پانی پلاتی ہو، کیونکہ اس پہ لاد کے ڈول جب رکھے جاتے تھے، ویٹ لفٹنگ کا کام اس سے لیا جاتا تھا، تو وہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی انچر پنچر ڈھیلا ہو جاتا تھا. تو ایسی گائے نہیں ہونی چاہیے، گھر کی پلی ہوئی. جیسے ہم قربانی میں گائے لینے جاتے ہیں نا، لوگ بتاتے ہیں بھائی گھر کا پلا ہوا جانور ہے، بالکل بڑے ناز و نخرے سے اس کو کھلایا پلایا گیا، کام وام نہیں لیا گیا اس سے. تو اس ٹائپ کی گائے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ہر عیب سے پاک ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی عیب نہ اس میں. قالوا، اب چونکہ ڈرے ہوئے تھے تو بہرحال مسلمان، ایمان تھا اللہ پر، تو کہنے لگے الآن جیت بالحق، اے موسیٰ ہون تسی صحیح بات کر دیو. الآن کا معنی کیا ہے؟ اب، رائٹ ناؤ کہتے ہیں نا انگلش میں. اب ہون، جسے پنجابی میں جو ہم نے سنا ہے، تلفظ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے بھائی، ہون آپ نے صحیح بات کی ہے. فذبحوها، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ذبح تو کر دی گائے. وما کادو، کادا یکادو بہت قرآن میں آتا ہے، یاد رکھیں. کادا اصل میں کہیدہ تھا سمیع کی طرح، یکادو اصل میں یک یدو تھا. تو اس کا معنی ہوتا ہے سمیع یسمعو کی طرح ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت جلد کوئی کام کر لینا، یعنی بہت جلد. جیسے کادا، میں اگر اپنے بارے میں کہوں گا نا تو یا میں کسی شخص کے بارے میں کہوں گا کادا زیدن یفعل، قریب ہے کہ زید یہ کام کر لے. بس جو کرنے ہی والا ہوتا ہے، گوئنگ ٹو ڈو، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس، یا آئی ایم اباؤٹ ٹو سلیپ جیسے کہتے ہیں، میں بس سونے ہی والا ہوں، یا آئی ایم گوئنگ ٹو سلیپ، یا آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ریسٹ، یا گوئنگ ٹو ڈو دس. کچھ بھی اس طرح کے جو اسٹرکچر استعمال ہوتے ہیں انگلش میں بھی اردو میں بھی، بس میں کرنے والا ہوں، یا یہ کام بس ہونے ہی والا، آئی ایم اباؤٹ ٹو ریچ، میں پہنچنے ہی والا ہوں. تو یہ ہے کادا یکادو کا مطلب. اور ما کادا کا مطلب یہ کام ہونے ہی نہیں والا ہے، یعنی اس کے الٹ کر دیں آپ اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں وما کادو یفعلون، یہ ایسے تھے ہی نہیں کہ یہ کام کر لیتے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ کام ہونے ہی والا ہے، بلکہ یہ کام ہونے والا ہے ہی نہیں، یعنی اس کے بالکل اپوزٹ ہے یہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ قریب تھا کہ یہ نہیں کرتے یہ کام، یعنی اس بات کے انتہا تک پہنچ گئے تھے کہ اب انہوں نے اگلا سوال پوچھ کے سوالات کا دروازہ ہی بند کر دینا ہے اور عذاب آ جاتا، لیکن بس کر لیا انہوں نے، اللہ کی رحمت ہو گئی. تو یہ تھا
8واں رکوع. اب ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 9 پڑھیں گے. پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ کروں گا اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا, اور لفظی ترجمے کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی گرامر بھی چلتی رہے گی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ, اور اس وقت کو یاد کرو, قتلتم ضربتم کی طرح, جب تم نے قتل کیا, نفساً ایک جان کو, ایک انسان کو, فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا, فَدَّارَأْتُمْ اصل میں تھا تَدَارَأْتُمْ, تَزَارَبْتُمْ, تَزَارَبَ یَتَزَارَبُ تَزَارُبًا, تَدَارَأَ یَتَدَارَأُ تَدَارُئًا, تدارک نہیں, تدارؤ یہ الگ ہے, یہ اردو میں نہیں استعمال ہوتا. تو جب یہ ہو گیا تدارأتم, تو جب تدارأتم کو ادارأتم بھی پڑھا جاتا ہے عربی میں, ادارأتم, اور جب اس کے شروع میں فا لگا تو الف سائلنٹ ہو گیا, تو کیا بن گیا فدارأتم. تو یہ ذہن میں رکھیں, اصل میں تھا فتدارأتم, فا کا معنی فا, تو فا کسے کہتے ہیں, تو کو, دین, جسے انگلش میں دین بھی کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا, فَدَّارَأْتُمْ یعنی تَزَارَبْتُمْ کی طرح, تم سب نے جھگڑا کیا. اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا, یعنی ایک دوسرے پہ الزام لانا اور اپنے آپ کو دور کرنا اس الزام سے. در اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو دفع کرنا, دور کرنا. درء حدود آتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے ادرؤوا الحدود ما استطعتم, حد کو دور کرو, ساقط کرو جتنا تم میں طاقت ہو. یعنی جب کسی مسلمان پہ حد جاری ہونے والی ہو, زنا کی یا چوری کی, تو کوشش کرو حد ساقط ہو جائے, یعنی بہت مضبوط دلائل ہوں تو پھر حد جاری ہوگی, شبہے کا فائدہ مجرم کو دیا جائے گا, یہ مطلب ہے حدیث کا. یعنی تھوڑا سا بھی شبہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس نے جرم کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, تو پھر اس شبہے کا فائدہ اٹھاؤ اور مجرم سے سزا کو دور کرو. تو جب یہ تداراتم تفاعلتم میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو دور کر کے دوسرے پہ الزام تھوپنا, یہ اس کا مفہوم بنے گا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا, فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا, فِيهَا ہا ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے, یعنی اس جان کے بارے میں تم سب کا اختلاف ہو گیا, ایک دوسرے پہ الزام وغیرہ, اس نے کیا وغیرہ, اس نے کیا, میں نے نہیں کیا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کس نے کیا ہے, تو جھگڑا ہو گیا. تداراتم کا آپ آسان ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں, تم اس کے بارے میں جھگڑا کر دیا تم نے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, مخرجن اخراج سے, مخرج نکالنے والا, اللہ نکالنے والا تھا, ما اس چیز کو, کنتم تکتمون جس کو تم چھپا رہے تھے. تم قاتل کا نام چھپا رہے تھے, لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اس قاتل کا پتہ لوگوں کو بتا دے. یعنی جو اصل مجرم تھے انہوں نے سب نے مکمکہ کیا ہوا تھا, اس کا نام نہیں آنا چاہیے مارکیٹ میں. فَقُلْنَا, پس ہم نے کہا, اضربوہ, اس گائے کے ایک ٹکڑے کو, اضربوہ کا معنی اس گائے کو, یعنی مراد پوری گائے نہیں ہے, ضرب یضربو مارو, اضربو جمع کا صیغہ ہے, اور جب فا شروع میں آیا تو الف سائلنٹ ہو گیا. فضربو مارو تم سب, ہو اس گائے کے ٹکڑے کو, ببعضھا, ببعض ہا اس نفس کی طرف, اس نفس جو قتل ہوا ہے اس کے بعض حصے کو مارو, یعنی اس گائے کو اس نفس کے یا اس انسان کے بعض حصے سے ٹچ کرو, یوں کر کے مارو جا کے. کذالک, اس طریقے سے, یحیی اللہ, احیا یا یحیی, اکرم یکرم کی طرح پڑھا جاتا ہے, احیا یحیی, اس طریقے سے, یحیی اللہ الموتا, اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. یعنی تمہیں اس طرح دکھائے گا, اس کو بھی زندہ کر دے گا, تو اور تمہیں دکھا رہا ہے کہ اس طرح سے اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا, کہ کوئی سبب نہیں ہے اور اٹھا دیا. موتا میت کی جمع ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اور دکھائے گا اللہ تمہیں اپنی نشانیاں. یُرِيكُمْ یُرْئِیُ تھا, یُکرِمُ کی طرح, تو اس کا معنی ہوتا ہے دکھانا, کئی بار یہ آ چکا ہے. یُرِيكُمْ, اس طرح اللہ تمہیں دکھائے گا, آیاتِهِ, اپنی نشانیاں, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, شاید کہ تم عقل سے کام لے لو, شاید کہ تمہارا آخرت پہ یقین ہو جائے. تو اللہ نے یہ منظر دکھا دیا. اچھا یہ میں تفسیر میں بتاؤں گا, ابھی میں لفظی ترجمہ چلا رہا ہوں. ثم, پھر اس کے بعد, قصت, قصت اصل میں تھا قاساوت, قاساوت ضربت کی طرح, اس کا معنی ہوتا ہے دل کا سخت ہو جانا. کہتے ہیں نا قساوت قلب, اردو میں یہ گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے, قساوت قلب, دل کی سختی. ثم قست قلوبکم, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے, من بعد ذالک, اس واقعے کے بعد بھی, فہی کالحجارہ, بس یہ دل جو تھے یہ پتھر کی طرح ہیں. حجارہ اور حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں. او اشد
بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، قسوتاً ازروئے سختی کے، اشدو اشددو تھا زیادہ سخت، میں نے بتایا تھا او عربی میں یا کے معنی میں آتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس کا مفہوم بلکہ کے معنی میں بنتا ہے، یعنی ہم یوں ترجمہ کریں گے کہ اس واقعے کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے، پس یہ پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ آگے اس کی دلیل بیان کی جا رہی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں، لما لام تاکید کے لیے، ما زائدہ اس میں لما، ٹھیک ہے نا، ایسے بھی ہوتے ہیں، یتفجروا منہ الانہار، تفجر پہلے آ چکا ہے، یہ آیا تھا نا فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، کل کے لیکچر میں آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ پتھر پہ لاٹھی ماریں، فانفجرت اس سے پھوٹ پڑے 12 چشمے، تو وہی انفجرت دوسرے باب میں آیا ہوا ہے، یتفجروا باب تفعل میں، معنی ایک ہی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بہت سے پتھروں میں ایسے بھی ہیں، لما جو کہ، اچھا ما زائدہ نہیں ہے، ما موصولہ ہے، لام تاکید کے لیے ما کا معنی وہ پتھر ہیں، یتفجروا جن سے پھوٹتی ہیں، منہ ان پتھروں سے، الانہار نہریں، یعنی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں ان پتھروں سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، لما جو کہ یشققوا، اصل میں تھا یتشققوا، یتکلفوا کی طرح، شق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا نا شق قبر کا چاند کا ٹوٹ جانا، پھٹ جانا، کہتے ہیں نا یہ ایک شق ہے، کیا مطلب اس سے ہٹ کے ایک الگ شق ہے، تو کوئی بھی ٹکڑے کو یا پھٹ جانے کو انشقاق، تشقیق اور شق یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یتشققوا سے یشققوا پڑھا جاتا ہے اس کو، اور ان میں بعض ایسے ہیں، لما یشققوا جو کہ پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج پھر نکلتا ہے، منہ ان پتھروں سے، الماء پانی، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں، لما جو کہ یہبط لڑکتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا ہبط یہبط، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی سے پستی کی طرف آنا، جیسے قرآن میں پہلے یہ 2-3 جگہ آ چکا ہے ہمارے لیکچروں میں، اہبطوا مصرن، بنی اسرائیل کو کہا نا شہر میں اترو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اہبطوا منہا، اس جنت سے نکلو، تو یہ 2 لفظ پہلے آ چکے ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ لما ایسے بھی ہیں، یہبطوا جو لڑکتے ہیں اوپر سے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل غفلت والا، عما اصل میں تھا عن ما، عن الگ ہے ما الگ ہے، تو ملا کے عما بنا دیا، اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ افتطمعون، آ کا معنی کیا، فا کا معنی تو، تطمعون تسمعون کی طرح ہے، طمع یطمع، اس کا معنی ہوتا ہے لالچ رکھنا، امیدیں لگانا، طمع کہتے ہیں نا ہرس اور طمع بری چیز ہے، گاڑی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو طمع نہیں کرنی چاہیے، لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں افتطمعون، کیا تم لوگ لالچ رکھتے ہو یا امیدیں رکھتے ہو، ان اس بات کی کہ، ان کا معنی کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، کہ کا معنی میں آتا ہے، یہ انگلش میں جو دیٹ کا لفظ آتا ہے نا بعض دفعہ، ہی ٹولڈ می دیٹ، اس نے مجھے کہا، کیا کہا؟ تو دیٹ کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اس نے مجھے کہا کہ، یعنی اس نے مجھے یہ کہا کہ، تو یہاں بھی ان بھی دیٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ہی ٹولڈ می دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ود یو، کچھ بھی لگاتے ہیں آگے جملہ۔ تو افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اس بات کی لالچ رکھتے ہو، دیٹ یعنی اس بات کی، یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تم پر، وقد کانا حالانکہ، کانا فریق ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، کانا ہے کے معنی میں آتا ہے، کان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم اور حکیم ہے، وقد کانا فریق حالانکہ ایک فریق، منہم ان میں سے ایسا ہے، یسمعون جو سنتا ہے، کلام اللہ اللہ کے کلام کو، ثم پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، یحرفونہ تحریف کر دیتا ہے اس کلام کی، حرف یحرف تحریفاً، تحریف اردو میں بہت کامن ہے یہ لفظ، پھر وہ تحریف کر دیتا ہے اس کلام کی، من بعدی اس کے بعد، من بعد ما بعد اس چیز کے بعد، ما کا معنی وہ چیز،
اس چیز کے بعد عقلوہ کہ وہ اس کو سمجھ بھی لیتا ہے. عقل یعقل عقلا سمجھنا عقل سے نکلا ہے. عقلو ضربو کی طرح کہ وہ اس کو سمجھ بھی لیتا ہے. وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی ہیں, یعنی اس کا انجام بھی جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ایسی باتوں کا انجام. وَإِذَا اور جب لقوا الذین آمنوا, لقو اصل میں تھا لقیو سمیعو کی طرح پڑھا جاتا ہے. لقو لقا سے نکلا ہے ملاقات, اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خلا, خلا اصل میں تھا خلاوا, خلوت سے نکلا ہے تنہائی اختیار کرنا, خلاوا کو خلا پڑھا جاتا ہے. اور جب یہ تنہائی خلا بعضهم ان میں سے بعض تنہائی اختیار کرتے ہیں الی بعضن کسی دوسرے بعض کے ساتھ, یعنی اپنی ہی قوم کے کسی دوسرے بندے کے ساتھ جب تنہائی اختیار کرتے ہیں قالو تو کہتے ہیں تحدثونہم. ابھی صرف ترجمے کو فوکس کریں, میں تفسیر میں بتاؤں گا تو ان آیتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. ابھی صرف اس کو فوکس کریں کہ گرامر کے لحاظ سے ترجمہ میں کیسے کر رہا ہوں. قالو تو یہ کہتے ہیں اتحدثونہم, آ کا معنی کیا, تحدثون تسبحون کی طرح, حدث یحدث تحدیثا بیان کرنا, حدیث بیان کو ہی کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, تو حدث کا معنی بیان کرنا. تو تحدثون تصرفون جمع کا صیغہ ہے. تو یہ کہتے ہیں اتحدثونہم کہ تم بیان کرتے ہو ہم ان کو, یعنی ان مسلمان یہودی کہتے تھے کہ تم ان مسلمانوں کو بیان کرتے ہو بما وہ چیزیں فتح اللہ علیکم جو کھول دی ہیں اللہ نے تم پر. فتح یفتح کا معنی کھولنا, تم ان کے سامنے وہ چیزیں بیان کر رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں. لیحاجوکم تاکہ یہ حجت بازی کریں, یعنی دیکھیں یہ اصل میں تھا حاجج یحاججو, زاربا یزاربو, اور اس کو پڑھا جاتا ہے حاج یحاجو, اور یحاجو اصل میں تھا یحاججونا یزاربونا کی طرح, یضربونا سے ملتا جلتا ہے. تو اس میں نون کو حذف کر دیا, یحاجو پڑھا جاتا ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے دلیل میں غالب آ جانا, حجت سے نکلے نا, حجت دلیل کو کہتے ہیں یار یہ اس کی جو ہے نا یہ عمل تو حجت نہیں ہے, یعنی یہ عمل تو دلیل نہیں ہے. تو جب یہ باب مفعلہ میں جاتا ہے نا حاجج یحاججو زاربا یزاربو مزاربتاً کی طرح, تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے بحث کرتے ہوئے دلیل میں غالب آ جانا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تنہائی میں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ چیزیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں تاکہ یہ مسلمان بھی ان چیزوں کے ذریعے حاجوکم یحاجوکم تم پہ حجت میں غالب آ جائیں, دلیل میں غالب آ جائیں, عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک. میں تفسیر میں ابھی گھبرائے نہیں, تفسیر میں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اولا یعلمون اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما ان چیزوں کو بھی یسرون جو یہ چھپاتے ہیں. یسرون اصل میں تھا یسریرون یکریمون کی طرح, اسرار چھپانا کہتے ہیں نا, جو ہے نا راز کو بھی اسرار کہتے ہیں نا اردو میں کہ بھئی ان کے پاس کچھ اسرار ہیں. تو یسرون یہ چھپاتے ہیں, وما اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے, یعلنون جو یہ ظاہر کرتے ہیں. اعلان سے نکلا, اعلان ظاہر کرنے کو ہی کہتے ہیں نا, تو یہ جو چیزیں چھپاتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے, جو چیزیں یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. یہاں تک ابھی ہمارا ٹائم چونکہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس رکوع کا جو باقی حصہ ہے, یعنی یہ ہے ہمارا 9واں رکوع, اس کا باقی حصے کا ترجمہ اور گرامر بیان ہوگی, اور پھر اسی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر میں بیان کروں گا. اس میں ان آیتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ.